بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 12 کرتے ہیں پاک اسٹڈی 301 کا. آج ہم لوگوں نے میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ 1945 سے 1946 تک کس قسم کی کتنی جو ہے وہ میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کون سی ہوئی تھی اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے. جتنے بھی امپورٹنٹ MCQs ہوں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. جن بچوں کو پاک اسٹڈی کا پاک 301 کا گروپ چاہیے اسٹڈی گروپ, اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے, تو وہاں سے اسٹڈی گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ لوگ وہاں سے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تو دیکھیں کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے, آپ لوگوں نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے, اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. پولیٹیکل سچویشن 1945 میں کیسی تھی؟ جب سیکنڈ ورلڈ وار تھا تو اس وقت برٹش نے دیکھا تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ انڈیا کی ملٹری کے کوپریشن کی ان کو ضرورت تھی, اور اسی لیے انہوں نے جو ہے نا جنگ کے بعد مختلف قسم کی پولیٹیکل اور سیاسی طور پہ اور آئینی طور پہ مختلف قسم کی چینجز جو ہیں انہوں نے کی تھی. برٹش نے ان کی یہی مین خواہش جو ہے نا برٹش کی یہی تھی کہ وائسرائے کی جو ایگزیکٹو کونسل تھی اس کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے. تو لارڈ ویول نے ایک سملا کانفرنس ارینج کروائی تھی جولائی 1945 میں. تو ایک تو یہ نیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کس نے سملا کانفرنس انٹروڈیوس کروائی تھی اور کس ڈیٹ کو انٹروڈیوس کروائی تھی, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کانفرنس میں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان سب کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ سارے پارٹیز اپنے ریپریزنٹیٹیوز بھیج کے اس کانفرنس میں تو وہ شرکت کریں. تو مسلم لیگ کی طرف سے محمد علی جناح گئے تھے اور کانگریس کی طرف سے ابوالکلام آزاد گئے تھے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ اب مولانا آزاد جو تھے انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ کانگریس ہی ایک ایسی ریپریزنٹیٹیو پارٹی ہے جو کہ انڈیا کے جتنے بھی لوگ انڈیا کے اندر رہتے ہیں ان سب کو ریپریزنٹ کرتی ہے. لیکن جناح نے یہ کہا تھا کہ جو مسلم لیگ ہے وہ صرف وہی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ انڈیا کے مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے, اور اسی لیے مسلم لیگ کے پاس یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ممبرز کو اپوائنٹ کرے اس کاؤنسل میں. تو یہ والا ایشو پھر سالو نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جتنے بھی ڈفرینسز تھے, جتنے بھی فاصلے تھے, وہ زیادہ مزید بڑھتے چلے گئے. پھر اس کے بعد الیکشنز ہوئے 1945 سے 1946 تک. لارڈ ویول نے اناؤنس کیا تھا الیکشنز کو اگست 1945 میں. انہوں نے اس کا انگلینڈ کا وزٹ کیا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ وہ مشاورت کر کے آئے تھے اور مختلف نیو جو تھے نا پولیٹیکل سٹیپس وہ انہوں نے بتائے تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا کے لیڈرز کے ساتھ مل کے سیلف گورنمنٹ کرنی ہے, کہ برٹش جو ہے نا وہ سیلف گورنمنٹ کرے گی, برٹش کے پاس ساری گورنمنٹ کا حق ہوگا, لیکن یہ ہے کہ انڈیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرے گی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سردیوں میں جو ہے وہ نیو الیکشنز ہوں گے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی صوبے ہیں ان کے اندر صوبائی حکومتیں ہوں گی. اور پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی کہ مین جو مقصد ہے, جو بیسس ہے کانسٹیٹیوشن کی, آئین کی, وہ بھی جو ہے نا وہ سیٹل کی جائے گی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایگزیکٹو کونسل کو بھی ہم لوگوں نے سیٹ اپ کرنا ہے, جس کے اندر جتنی بھی بڑی پارٹیز ہیں ان سب کے نمائندگان اس ایک کونسل کے اندر ہوں گے, وہ ایگزیکٹو کونسل ہوگی. پھر اس کے بعد جب الیکشنز ہوئے تو مسلم لیگ کا ایک جو ہے نا وہ موقف بہت زیادہ کلیئر تھا کہ مسلم لیگ ہی ایک ایسی واحد مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی صرف ایک ہی پارٹی ہے جو کہ ہے مسلم لیگ, اور مسلم لیگ کا ایک ہی گول ہے, دیٹ از اے پاکستان. مسلم لیگ نے اس کے بعد ایک بہت بڑی کیمپین جو ہے نا وہ لانچ کی تھی اپنی اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے, اور اسلامی نعرے لگائے جاتے رہے تھے, پھر بہت زیادہ مشہور ہو گئے. اس طرح سے ایک کوشش, ایک اسٹرگل اسٹیبلش ہو گئی تھی جو ہے نا وہ پاکستان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. جو ایک اسٹرگل تھی وہ زیادہ موٹیویٹ ہو گئی تھی اسلام کی بنیاد پہ. اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ پرومیننٹ رول پلے کیا تھا اس ساری سیاسی کوششوں کے ساتھ. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کانگریس نے ہمیشہ یہی نعرے لگائے تھے کہ پوری جو ہندو نیشن ہے, پورا جو انڈیا ہے وہ اکٹھا ہی برٹش سے انڈیپینڈنس حاصل کرے گا, لیکن انڈیوائیڈڈ انڈیا جو ہے نا وہ برٹش سے انڈیپینڈنس حاصل کرے گا, ڈیوائیڈ نہیں ہوگا. انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا جو ہے نا وہی کہ جو کانگریس ہے نا, کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ کانگریس کا جو سٹینڈ ہے, کانگریس کا جو موقف ہے, یہ انڈیا کے اندر جتنی بھی بسنے والی کمیونٹیز ہیں وہ سب کے لیے ہے. پھر اس کے بعد دسمبر 1945 میں الیکشنز ہوئے تھے
سینٹرل لیجسلیچر کے یعنی کہ مرکزی جو ان کا جو لیجسلیچر تھا اس کے مسلم لیگ نے مسلمانوں کی جتنی بھی سیٹ تھی 30 کی 30 مسلمانوں کے سیٹس جو ہے نا وہ مسلم لیگ نے جیت لی تھی اور کانگریس کے پاس جو ہے نا وہ 57 سیٹس تھیں. تو یہ سیٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور الیکشنز کب ہوئے تھے, مسلم لیگ نے کتنے سیٹس جیتی اور کانگریس نے کتنی سیٹس جیتی, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے ایم سی کیوز کے حساب سے. پھر اس کے بعد صوبائی جو ہے نا صوبائی لیول پہ بھی الیکشنز ہوئے تھے فروری 1946 میں. پروونشل الیکشنز جو ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ جو ہے نا وہ جیتی تھی, اس نے مسلمانوں کی ساری سیٹس جو ہے نا وہ جیت لی تھی. پنجاب میں مسلمانوں کی جو سیٹس تھیں وہ 86 تھیں لیکن مسلم لیگ نون نے 79 اس میں سے جیت لی تھی. اس کے علاوہ بنگال کی بات کریں تو بنگال میں بھی مسلمانوں کی جو سیٹس تھیں وہ 119 تھیں, اس میں سے 113 جو ہے نا وہ سیٹس انہوں نے جیت لیں. اور اس کے علاوہ سندھ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ مسلمانوں کی سیٹس 35 تھی, 28 انہوں نے جیتی اس میں سے. اور اس کے علاوہ اگر NWFP کی بات کریں تو وہاں پہ مسلمانوں کی سیٹ 38 تھی, اس میں سے 17 جیتی تھی. تو ٹوٹل سیٹس کتنی تھیں کس صوبے میں اور کتنی سیٹس جیتی تھی, یہ سارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے ایم سی کیوز کے حساب سے, اس کو آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پروونشل الیکشنز ہوئے کب تھے, فروری 1946 میں ہوئے تھے. جو پہلے اگر ان الیکشنز کی بات کریں نا, جو سینٹرل لیجسلیچر کے الیکشن کب ہوئے تھے وہ دسمبر 1945 میں ہوئے تھے اور اس کے تقریباً کوئی 2 مہینے بعد یعنی کہ فروری 1946 میں پروونشل الیکشنز ہوئے تھے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم لیگ کی بہت زیادہ اچھی پرفارمنس تھی. ایون کہ جن صوبوں میں مسلمان اقلیتوں میں تھے وہاں پہ بھی مسلم لیگ کی بہت زیادہ اچھی پرفارمنس تھی. مسلم لیگ نے پھر اپنی وزارت بنائی تھی سندھ میں, اور اس کے علاوہ جو NWFP ہے وہاں پہ خدائی خدمتگار نے جو ہے نا اپنی حکومت وہاں پہ بنائی تھی. اس کے بعد بنگال میں جو ہے نا وہ مسلم لیگ کی حکومت کوalition میں تھی یعنی کہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی تھی. اس کے بعد پنجاب میں جو حکومت تھی نا وہ کانگریس کی, اقلیت کی اور اس کے علاوہ جو یونینسٹ ہیں ان 3 پارٹیز کی اکٹھی جو ہے نا وہ حکومت تھی پنجاب کے اندر. تو کون سے علاقے میں کس کی منسٹری تھی, کس کی گورنمنٹ تھی, تو یہ سارے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد کابینہ مشن کی بات کرتے ہیں, یہ ہوا تھا مارچ 1946 میں, یعنی کہ صوبائی الیکشن جو ہوئے تھے وہ کب ہوئے تھے, فروری 1946 میں. اس کے 1 مہینے بعد کابینہ مشن جو ہے نا وہ ہوا تھا 1946 میں. برٹش کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک مشن جو ہے وہ بھیجا تھا تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ کی جا سکے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں, ایک ایسا آئین بنایا جائے جو کہ سارے جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر سکے. سر پیٹرک لارنس, اسٹیفرڈ کرپس اور A.V. الیگزینڈر ان سب نے یہ جو ہے نا وہ ملاقات کی تھی گورنرز کے ساتھ, ایگزیکٹو کونسل کے ممبرز کے ساتھ. اس کے بعد انڈیا کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی, ان کے سامنے مختلف قسم کے پروپوزلز رکھے. مولانا آزاد کیونکہ اس وقت کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے, یہ آپ لوگوں کو MC کیوں آتا ہے کہ کانگریس کے پریزیڈنٹ کون تھے, تو دیٹ از اے مولانا آزاد. تو مولانا آزاد جو کانگریس کے وہ پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ ایک وفاقی حکومت جو ہے نا وہ قائم ہونی چاہیے. اور جناح نے پھر دوبارہ سے جو 2 نیشن تھیوری ہے اس کو ریپیٹ کیا کہ یہ ایک ایسی ریالٹی جس کو آپ لوگ جھٹلا نہیں سکتے, دیٹ از اے یونیورسل ریالٹی. اور اس کے علاوہ پھر اپریل 19 یعنی کہ کابینہ مشن جو ہے وہ ہوا تھا نا مارچ 1946 میں. اس کے 1 مہینے بعد یعنی کہ اپریل 1946 میں ایک نئی جو نئے جتنے بھی مسلمانوں کے جو ممبرز الیکٹ ہو چکے تھے انہوں نے دوبارہ سے ہندوؤں کا وہ جو ایک یونائٹڈ انڈیا والا جو خواب تھا اس کو توڑنے کی انہوں نے کوشش کی دہلی کنونشن میں. اور اس کے علاوہ پھر بعد میں اپریل 1946 میں ہوا تھا یہ, اور اس کے پھر دوبارہ 1 مہینے کے بعد مئی 15 1946 میں دوسری دفعہ پھر سملا کانفرنس ہوئی تھی. تو مسلم لیگ نے یہاں پہ بھی یہی اسی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ 2 جو ہے نا وہ لیجسلیٹو اسمبلیز ہونی چاہیے, ایک ہندوؤں کے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے. اور جو اینٹی مسلم لیگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہی فیور کیا تھا کہ 2 کے بجائے ایک صرف لیجسلیٹو اسمبلی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ڈیٹس کیونکہ زیادہ ہوگی تو اس کو آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ یاد رکھیں نا, کیونکہ سب سے پہلے دیکھیں کہ الیکشنز جو ہوئے تھے لیجسلیچر کے وہ دسمبر 1945 میں ہوئے تھے. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد فروری 1946 میں پروونشل الیکشنز ہوئے تھے. اس کے پھر 1 مہینے کے بعد مارچ 1946 میں کابینہ مشن آیا تھا. کابینہ مشن کے 1 مہینے کے بعد اپریل 1946 میں کیا ہوا تھا کہ نئے ممبرز جو تھے انہوں نے انڈیا کے وہ ہندوؤں کو جو ہے وہ خواب توڑنے کی کوشش کی. پھر اس کے 1 مہینے کے بعد مئی 15 1946 میں جو مسلم لیگ ہے سیکنڈ جو ہے وہ سملا کانفرنس ہوئی تھی. مسلمانوں نے جو ہے نا وہ 2 لیجسلیٹو اسمبلیز کی جو ہے نا وہ سامنے خواہش رکھی تھی. کابینہ مشن کی جو ریکمنڈیشنز تھی
انہوں نے 1946 میں دی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا میں نا انڈین یونین ایک ہونی چاہیے انڈیا کے اندر، جس میں برٹش انڈیا اور جتنی پرنسلی اسٹیٹ یعنی کہ انڈیا اور جو برٹش ہے وہ مل کے جو ہے نا وہ حکومت کریں گے. اور اس کے علاوہ مرکزی جو ہے نا جو ڈیل جتنی بھی ہوگی فارن افیئرس کی، ڈیفنس کے معاملے میں، کمیونیکیشن کے معاملے میں، ٹیکسیشن کے معاملے میں، اور اس کے علاوہ جو صوبوں کے بارے میں جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ ساری جو ہے نا یہ ساری ڈیلنگ اکٹھے مل کے کریں گے برٹش اور انڈیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک لیجسلیچر اور ایک ایگزیکٹو ایسا ہم لوگ بنائیں گے کہ جس میں اسٹیٹس اور جتنی بھی پروونسز ہیں، جتنی بھی ریاستیں ہیں، ان سب کے ریپرزنٹیٹیوز اس میں موجود ہوں گے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ جب تک دونوں کمیونٹیز کی میجورٹی جو ہے نا کسی بھی لیجسلیشن کو فیور نہیں کرے گی تب تک کوئی بھی لیجسلیشن نہیں بنائی جائے گی کمیونل افیئرس پہ. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی صوبے ہیں ان کو ہم لوگ 3 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیں گے. ایک وہ گروپ ہوگا کہ جس میں ہندوؤں کی میجورٹی پروونسز ہے، دیٹ از یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ، بامبے اور مدراس. اور اس کے علاوہ ایک وہ گروپ بنائیں گے جس میں مسلمانوں کے جو ہے نا میجورٹی والی جو پروونسز ہیں جیسے تھا پنجاب، NWFP، بلوچستان اور سندھ. اور تیسرا ایک گروپ ہوگا دیٹ از بنگال اینڈ آسام. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو سارے گروپ ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مل کے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا جو ہے نا وہ کام صوبے خود کریں گے، یعنی کہ کن کن کاموں میں خود مختار ہوں گے اور کن کن کاموں میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو گروپس ہیں یہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو کوئی بھی گروپ اس کی خواہش ہے کانسٹیٹیوشن بنانا یا نہیں، آئین جو ہے نا وہ خود ہی اپنی خواہش کے مطابق آئین بنائیں گے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر 10 سال کے بعد ہر صوبہ ووٹ کے تھرو اپنا جو لیجسلیچر ہے اپنے لیجسلیچر کی ووٹنگ کے تھرو وہ کہیں گے کہ یونین کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہے، جو بڑی جو یونین حکومت جو بنے گی اس کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ اس کو ریویو کرنا چاہیں گے. یعنی کہ کوئی گروپ اور کوئی پروونس اگر یونین سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کے پاس حق ہوگا. اس کے بعد جو CA یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو ہے وہ ہم لوگ الیکٹ کریں گے کہ پروونشل اسمبلیز جو ہوں گی نا، صوبائی جتنی بھی اسمبلیز ہوں گی اس کے ممبرز ہی الیکٹ کریں گے سینٹرل اس کو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ کہا تھا کہ سیٹس کو جو ہے نا ہم لوگ ڈیوائڈ کر دیں گے. ایک جنرل سیٹس ہوں گی، ایک مسلمانوں کے لیے کچھ ہوں گی اور کچھ جو ہے نا وہ سکھ کے لیے ہوں گی. اور یہ کتنی سیٹس ہوں گی یہ ڈیپینڈ کرے گی کہ ہر پروونس کے اندر پاپولیشن کتنی ہے ان جو ہے نا وہ میجورٹیز کی. اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی تھی. انٹرم گورنمنٹ یعنی کہ عبوری حکومت جو ہے وہ ہم لوگ سیٹ کریں گے. اچھا، مسلم لیگ کا جو ریئیکشن اس ساتھ میں یہ تھا کہ مسلمانوں نے جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا تھا اس پلان کو، اور اس کے پیچھے 2 ریزن تھے. ایک تو یہ تھا کہ کمپلسری یہ جو گروپنگ ہو رہی تھی نا کہ انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ گروپنگ کر دیں گے مسلمانوں کی جو میجورٹی والے پروونسز ہیں ان کا ایک الگ گروپ بنا دیں گے. تو یہاں پہ اگر گروپنگ ہو جاتی تو پاکستان کے لیے تو یہ ایک بیسس ایک فاؤنڈیشن کی طرح کام کرتی. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی تھا کہ ہر جو گروپنگ ایک دفعہ بن جاتی نا تو ہر گروپ کو یہ حاصل تھا کہ وہ یونین سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک گروپ بن جاتا ہے ان سارے صوبوں کا تو یوں سمجھے کہ ایک پاکستان تو ایک طرح سے بن گیا، تو وہ آسانی سے کیا کریں گے کہ یونین سے پھر بعد میں علیحدگی حاصل کرنے کا بھی ان کے پاس ریویو کا بھی حق ہے، تو وہ علیحدگی حاصل کر کے پاکستان الگ بنا لیں گے. آسان تھا مسلمانوں کے لیے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیا ان 2 ریزنز کی بنا پہ. لیکن جو کانگریس کا جو ریئیکشن تھا نا وہ گروپنگز کے معاملے میں بہت کریٹیکل تھا، وہ گروپنگز کی فیور میں نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ جو ایک حق انہوں نے دیا گیا تھا نا کہ کانسٹیٹیوشنل ریلیشن یعنی کہ جو ریویو کا حق تھا، ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی کانگریس کو تھوڑی تکلیف ہوئی تھی. تو ایگری انہوں نے یہی کیا تھا، وہ یہی کہ اچھا جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے جو الیکشنز تھے اس کے بارے میں وہ ایگری کر گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کابینہ پلان کے پروپوزلز تھے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس پہ نہیں مان رہے تھے. ایک نان سینس اسٹینڈ تھا یہ کانگریس کا، کیونکہ مین جو ہے نا وہ ریزن ان کا یہی تھا کہ فری ٹو میک اینی چینج ان دا پروپوزل، یعنی کہ پروپوزل کے اندر ان کو یہ آزادی ملے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی چینجز کر سکیں، ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ کو تو ظاہر سی بات ہے پتہ تھا کہ کانگریس کی یہ والی انٹینشنز ہوں گی. اگر عبوری حکومت کی بات کی جائے تو جو نمائندگی جو ہوتی ہے عبوری حکومت کی وہ بھی اب اس میں بھی ایک تصادم تھا
کہ مسلمانوں کی طرف سے جو نمائندگی ہے نا وہ کون نامینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کانگریس نے انٹرم گورنمنٹ کو عبوری حکومت کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا, اور برٹش نے جو عبوری حکومت کا فیصلہ تھا نا اس کو ملتوی کر دیا. مسلم لیگ اس بات سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو گئی تھی کہ کانگریس کی وجہ سے برٹش جو ہے نا انہوں نے پوسٹ پون کر دیا اپنا ریئیکشن. ٹھیک ہے, تو برٹش کے بیہیویئر کی وجہ سے مسلم لیگ ڈس اپوائنٹ ہو گئی, اور مسلم لیگ نے پھر یہی دوبارہ سے ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے جو کابینہ مشن پلان کو ایکسیپٹ کیا تھا اپنے فیصلے پہ دوبارہ نظر ثانی کریں گے. پھر اس کے بعد ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوا, اگست 16 1946 میں ہوا. ٹھیک ہے, اب اس میں مسلم لیگ جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا کہ کانگریس کو جو ہے نا وہ اکٹھا ایک ٹیبل پہ بیٹھے برٹش کے ساتھ انہوں نے بات کی. جو عبوری حکومت تھی وہ پھر بن گئی تھی انڈر نہرو, اور یعنی کہ نہرو کی جو حکومت تھی نا اس وقت جو ہے نا وہ عبوری حکومت بن گئی تھی, اور یہ بنی تھی سپٹمبر 2 1946 میں, اور مسلم لیگ اس چیز سے جو ہے نا وہ دور ہی رہی تھی. تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ نے اکتوبر 25 1946 میں اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ جوائن کر لیا تھا. اس میں لیاقت علی خان, اس کے بعد سردار عبدالرب نشتر, راجہ غضنفر علی, آئی چندریگر اور جے این منڈل یہ شامل تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ تھا کہ اس وقت یہ جو عبوری حکومت تھی اس کی ساری اچھے طریقے سے فنکشننگ کرانے کے لیے بہت ساری پرابلم سامنے آ رہی تھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہندوؤں میں اور مسلمانوں کے درمیان میں ڈفرینسز تھے, تو اس وجہ سے اس حکومت کو چلانے میں جو ہے نا وہ مشکل سامنے آ رہی تھی. اس کے بعد اگر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی بات کریں, یعنی کہ وہ اسمبلی جو کہ آئین بناتی ہے, ٹھیک ہے, تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو کیونکہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ پروونشل اسمبلیز جو ہے نا وہ الیکٹ کریں گی, تو ساری پروونشل اسمبلیز نے جولائی 1946 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو الیکٹ کیا. مسلم لیگ جو ہے نا یہ اپنی ساری سیٹس میں جو ہے نا وہ جیت گئی تھی, ایکسیپٹ 5, یعنی کہ صرف 5 جیتوں کے علاوہ 5 سیٹس کے علاوہ جتنی بھی سیٹس ہیں نا مسلم لیگ کی وہ جیت گئی تھی. اور کانگریس نے جو ہے نا جتنی بھی جنرل سیٹس تھیں وہ ساری جیت لی تھی ایکسیپٹ 9 کے علاوہ, یعنی کہ 9 سیٹس جو ہے نا اس میں نہیں جیت سکی تھی. پہلا سیشن جو تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا یہ ہوا تھا دسمبر 9 1946 میں. مسلم لیگ نے بائیکاٹ کر دیا تھا اس کا, کیونکہ جو کانگریس تھی وہ یہی چاہتی تھی کہ پورا ایک جو کانسٹیٹیوشن جو آئین بننا ہے نا وہ یونائٹڈ انڈیا کے لیے بنے, جس میں پارٹیشن نہ ہو انڈیا کی پاکستان اور انڈیا میں. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نے یہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ 2 جو ہے نا وہ آئینی اسمبلیز بننی چاہیے, 2 کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز بننی چاہیے, اور یہی انہوں نے بتایا تھا کہ ہم پاکستان کی ڈیمانڈ میں پکے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر 1946 کے اینڈ میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ یونائٹڈ انڈیا کے لیے کانسٹیٹیوشن ایک ایسا آئین بنانا جو کہ یونائٹڈ انڈیا کی فیور کرے, وہ کبھی بھی جو ہے نا فورسفلی نہیں بنا سکتے تھے. کابینہ مشن پلان نے یہ والی پاسبلٹی دی تھی کہ ایک لوز فیڈریشن بنا دیتے ہیں جس میں ہم لوگ یہ آپشن رکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا یہ سیپریٹ ہو جائیں گے, 10 سال کے بعد جو ہے نا آزادی حاصل کر لیں گے. لیکن اس کو بھی پھر مسلم لیگ جو ہے نا انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے نا وہ کب بنی, یہ تو بہت ڈیٹ امپورٹنٹ ہے, اور کتنی سیٹس مسلم لیگ کی تھیں, کتنی سیٹس کانگریس کی تھیں, یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ پہلا سیشن اس کا کب ہوا تھا, دیٹ از دسمبر 9 1946 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور مسلم لیگ نے جو ہے نا وہ بائیکاٹ کیا تھا اس کا. اور کیوں بائیکاٹ کیا تھا, کیونکہ ان کا یہی تھا کہ جو یونائٹڈ انڈیا کے لیے فریم کرنا چاہ رہے تھے کانسٹیٹیوشن کانگریس. تو اچھا, یہ والے مین ریزنز آپ لوگوں کو تو یاد ہونے چاہیے, یہ جو نیمز ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. ڈائریکٹ ایکشن ڈے میں جو انٹرم گورنمنٹ جو بنی تھی اس میں کیا کیا کون سی شخصیات شامل تھی مسلم لیگ کی طرف سے, تو یہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ باقی یہی ہے کہ کنسیپٹ میں نے آپ لوگوں کو سارا بتا دیا, جو کہ ڈیٹس وغیرہ ہیں جو کہ امپورٹنٹ, وہ آپ لوگوں نے اس میں سے کر لینی ہے, چھوڑنا آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آگے آپ لوگ شیئر بھی ضرور کیجیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.